علامت نمبر 73، زلزلوں کی کثرت۔ قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت کے یہ معنی ہے کہ ایک وسیع علاقے میں بڑی تسلسل کے ساتھ زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے امت کے لیے یا تو رحمت اور گناہوں کا کفارہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس کا عذاب دنیا ہی میں قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ مسند احمد و مستدرک للحاکم وصححہ۔ یا پھر یہ زلزلے لوگوں کے لیے سزا ہوتے ہیں، جہاں فتنہ و فساد زیادہ ہو وہاں اس زمانے کے لوگوں کے لیے عذاب اور سزا کے طور پر زلزلے بھیج دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس سرزمین شام میں منتقل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ زلزلوں، مصیبتوں اور بڑی پریشانیوں کا دور آ پہنچا۔ اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر نزدیک ہوگی جس قدر میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ سنن ابی داؤد۔ علامت نمبر 74، لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا۔ جب فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوتی ہے تو لوگوں کے باہمی تعلقات میں کمزوری آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نوبت قطع تعلقی اور اجنبیت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ صرف دنیاوی مصلحت ہی کی خاطر ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، البتہ میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے قبل پیش آمدہ حالات کی خبر دے سکتا ہوں۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، فتنہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے قتل و خون ریزی۔ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ مسند احمد۔ یہ حدیث لوگوں کے آج کے حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں جانتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص اپنے ہی بعض عزیزوں سے گھر سے باہر پبلک پارکوں وغیرہ میں ملتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر تعلقات شخصی اور ذاتی فوائد کی بنا پر استوار کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں پر مبنی یہ کمزور تعلقات جس تیزی سے قائم ہوتے ہیں، اسی تیزی سے اختتام پذیر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان باللہ اور اخوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی مصلحت کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔ بلکہ آدمی اپنی دنیاوی مصلحت کو دیکھتا ہے کہ اگر ان تعلقات کے قائم کرنے سے وہ مصلحت پوری ہوتی ہو تو وہ ان تعلقات کو قائم رکھتا ہے، ورنہ بہت جلد ان کو توڑ دیتا ہے۔ علامت نمبر 75-76،
عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی کثرت کا سبب وہ فتنہ اور لڑائیاں ہوں گی جن میں مرد بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور عورتیں بچ جائیں گی، اس لیے کہ لڑائی کرنا عورتوں کا کام نہیں بلکہ مرد ہی اس میں زیادہ کام آتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ فتوحات کی کثرت کے باعث لوڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور ایک مرد کئی کئی لوڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کسی ظاہری سبب سے نہ ہوگی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ آخری زمانے میں لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوگی۔ فتح الباری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، مرد چلے جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، زنا عام ہوگا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ صحیح البخاری۔ اگر آج کوئی دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد پر غور کرے اور ان عالمی مصدقہ رپورٹوں کا جائزہ لے جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کا فرق بتلایا گیا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ علامت ہمارے اس دور میں ظاہر ہو کر رو بدتر کی ہے۔ علامت نمبر 77، فحاشی و عریانی کا ظہور اور اس کا اعلانیہ ارتکاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں برائیوں کی کثرت اور شہوتوں کے انتشار کی پیشن گوئی کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ زنا بہت پھیل جائے گا اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک شخص راستے میں سب کے سامنے کسی عورت سے زنا کرے گا۔ یہ دو علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زنا عام ہو جائے گا اور 400 پھیل جائے گا، دوسری یہ کہ زنا علی اعلان کیا جائے گا اور اسے دوسروں سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے گا جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علی اعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض نہ کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا، تم نے اسے راستے سے تھوڑا سا ہٹا ہی لیا ہوتا۔ یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابوبکر و عمر کی ہے۔ المستدرک للحاکم وصححہ والسلسلۃ الاحادیث ضعیفہ۔ اس حدیث کی تائید اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ زنا عام ہو جائے گا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ صحیح البخاری۔
یہ دونوں علامتیں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ بعض ٹی وی چینلز جس طریقے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں اور حیا باختہ مناظر نشر کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر اور ویڈیو نشر کی جا رہی ہے جن کی طرف دیکھنے سے ایک مومن کی آنکھ شرماتی ہے۔ مومن مردوں اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، نگاہیں نیچے رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اہل فسوق و فجور سے بچ کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عصمت و پاک دامنی کی دعا مانگتے رہے۔ علامت نمبر 78، قراءت قرآن مجید پر اجرت لینا۔ قرآن مجید کی تلاوت و قراءت عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ عبادات دنیا طلبی کے لیے نہ کی جائے، بلکہ یہ خالصتاً اخروی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ چیز علامات قیامت میں سے ہے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تعزیت کی مجالس اور تقریبات میں قرآن مجید کی خوبصورت آواز میں تلاوت محض اس لیے کریں گے کہ اس پر مال حاصل کر سکے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کچھ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کر چکا تو ان سے پیسے مانگنے لگا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ترجمہ: جو قرآن کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات طلب کرے۔ ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے گی۔ مسند احمد وحسنہ الارناؤوط فی تعلیقہ علی المسند۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم میں کچھ بدو اور کچھ اجمی لوگ بھی تھے۔ ہماری قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، تم سب کی تلاوت اچھی ہے۔ عنقریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ریاکاری اور شہرت و ناموری کے لیے قرات کے عمل میں مبالغے سے کام لیں گے اور پرتکلف قرات کریں گے۔ حاشیہ: وہ اس کے ذریعے فوری دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے اور اخروی اجر و ثواب کے وہ خواہش مند نہیں ہوں گے۔ سنن ابی داود وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ یہ لوگ قرآن کا معاوضہ فوری طور پر لینا چاہیں گے اور آخرت تک صبر اور انتظار نہیں کریں گے۔ علامت نمبر 79، لوگوں میں موٹاپے کی کثرت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب کیے جانے کے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ غالباً آخری زمانے میں موٹاپے کی وجہ مالی خوشحالی، آرام دہ زندگی، ہوٹلوں، قہوہ خانوں، مزیدار کھانوں اور مٹھائیوں کی کثرت ہوگی۔ ہمارے اس دور میں لوگوں کی جسمانی حرکت بے حد کم ہو گئی ہے۔
انسان کی ہر نوع کی خدمت کے لیے مشینیں اور آلات موجود ہے، وہ پیدل نہیں چلتی اور بدنی حرکت برائے نام رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے بڑے سب موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں۔ صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی کا قریباً چھٹا حصہ وزن میں اضافے کے مسئلے کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایسی دواؤں کی بہت کثرت ہو گئی ہے جو وزن گھٹانے، موٹاپے کے علاج اور معدہ کی کارکردگی میں معاون ہوتی ہے۔ علامت نمبر 81، ایسے لوگوں کا ظہور جو بلا طلب گواہی دیں گے اور نظر پوری نہ کریں گے۔ یہ دونوں علامتیں سابقہ حدیث میں وارد ہے۔ پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب کیے جانے کے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ خیانت کریں گے اور انہیں امین نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ نظر تو مانیں گے مگر اسے پورا نہیں کریں گے۔ صحیح البخاری۔ تساہل کی یہ دونوں خصلتیں یعنی دوسروں کے خلاف علم اور طلب کے بغیر گواہی دینا اور کثرت سے نظر ماننا اور اسے پورا نہ کرنا، لوگوں کے دین کی کمزوری، ایمان کے ضعف اور دل میں اللہ کی تعظیم کا جذبہ نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ علامت نمبر 82، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس تشریف لائے تو آپ یہ فرما رہے تھے، اے عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد امت میں سب سے پہلے مجھے تمہاری قوم عرب ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے کہا، میں آپ پر قربان، جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ ایک ایسی بات فرما رہے تھے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے عرض کی، آپ فرما رہے تھے تمہاری قوم کے لوگ میرے بعد جلد ہی مجھ سے آ ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت انہیں اپنے لیے ایک مرغوب اور میٹھی چیز سمجھے گی۔ حاشیہ، یعنی موت ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح کوئی مٹھائی پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور امت کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اس وقت یا اس کے بعد لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد و سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قرب قیامت ظلم اور شر بہت زیادہ ہو جائے گا حتیٰ کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ علامت نمبر 83، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ کی نازل کردہ دین قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا امت کے اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہے۔ سورۃ المائدہ۔ آخری زمانے میں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائے گی، اور جو کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائے گی، جب بھی کوئی
کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ مسند احمد و معجم الکبیر الطبرانی ورجالہما رجال الصحیح۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ان ممالک میں اسلام کے قوانین و احکام میں سے بس انہی امور پر عمل کیا جاتا ہے جو شادی، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک تجارتی معاملات، جرائم سے متعلق سزاؤں اور حدود تعزیرات کا تعلق ہے تو ان معاملات میں اکثر لوگ فرانسیسی اور برطانوی قوانین کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ علامت نمبر 84، رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت۔ رومیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں آج امریکی اور یورپی اقوام کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہیں رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصفر بن روم بن ایسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو بنو اصفر بھی کہا جاتا ہے۔ التذکرہ للقرطبی۔ حضرت مستورد فہری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت عیسائی اکثریت میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خیال کیجئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو برحق ہے، اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہے۔ پہلی، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت سرعت سے اپنی حالت درست کر لیتے ہیں۔ دوسری، یہ لوگ مسکین، ضعیف اور فقیر کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں۔ تیسری، یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل و بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔ صحیح مسلم۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ کیا وہ دجال کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رومی اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل یورپ کی زبان انگریزی اس وقت بہت بولی جائے گی اور لوگ عربی زبان کو چھوڑ دیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص عربی بولتا ہے وہ عرب ہے، اور جو بھی شخص صحرا نشینی اختیار کرتا ہے وہ بدو ہے، خواہ وہ اجمی ہی کیوں نہ ہو۔ علامت نمبر 85، لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت۔ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بھی اور بعد میں بھی اس حال میں بسر کیے کہ ان کی زندگی بہت تنگی اور سخت فقر و فاقہ کی تھی، حتیٰ کہ ایک کے بعد دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر
چولہے میں آگ نہ جلتی۔ ان کا گزارا محض دو چیزوں پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب حالات بدل جائیں گے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر ایک مہینے تک پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی مستحق نہیں ملے گا، اس لیے کہ لوگ اس سے بہت مستغنی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے گی، مال کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ مال والے کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ وہ ایک شخص کو اپنا مال پیش کرے گا مگر وہ شخص کہے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ایک شخص اپنے صدقے کا سونا لے کر گھومے گا کہ کوئی لینے والا حاجت مند مل جائے مگر اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ مال لینے کے لیے تیار ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ علامت واقع ہو چکی ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں واقع ہو چکی ہے، جب انہیں بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئی اور فارس و روم کی غنیمتیں ان کے پاس آئی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد مسعود میں مال کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ ایک شخص اپنا صدقہ پیش کرتا مگر کوئی ایسا شخص اسے نہ ملتا جو اس سے یہ مال قبول کر لیتا، حتیٰ کہ ایک شخص کسی کو بظاہر محتاج سمجھ کر اس کو مال پیش کرتا مگر وہ کہتا مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ علامت آخری زمانے میں واقع ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دراصل ظہور مہدی کے زمانے کی طرف ہے۔ اس دور میں مہدی لوگوں میں جھولیاں بھر بھر کر گنے بغیر مال تقسیم کریں گے، اس لیے کہ مال کی کثرت اور بہتات ہوگی، زمین برکات و معدنیات اگلے گی حتیٰ کہ اس کے پیٹ سے سونے اور چاندی کی ذخائر برآمد ہوں گے۔ حضرت سعید جریری ابو نضرہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو دونوں ہاتھ بھر بھر کر مال عطا کرے گا اور اسے گنے گا نہیں۔ سعید کہتے ہیں، میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ صحیح مسلم۔ علامت نمبر 86، زمین کا اپنی خزانے اگل دینا۔ آخری زمانے میں مال کی کثرت اور بہتات اس قدر ہو جائے گی کہ زمین اپنے مدفون خزانے اگل دے گی، حتیٰ کہ مال کے ریل پیل کی وجہ سے لوگ مال و دولت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا افسوس میں نے اس مال کے لیے کسی انسان کو قتل کیا۔
قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا افسوس میں نے اس مال کی خاطر اپنے خون کے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ چور آئے گا اور کہے گا افسوس میں نے اس مال کی خاطر چوری کی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ صحیح مسلم۔ امام نووی اور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں اگلنے کے لفظ سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے اندر سے مدفون خزانے باہر نکال دے گی، اور الاسطوانہ کی جمع ہے، اس کی معنی ہے عمود یا ستون۔ سونے چاندی کے ذخائر کو ستونوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ اس کی کثرت اور وحدت واضح ہو جائے۔ علامت نمبر 87، 88، 89۔ پوائنٹ فرسٹ مسخ، پوائنٹ سیکنڈ خسف، اور پوائنٹ 3 قذف کا ظاہر ہونا۔ پہلا، مسخ کا مطلب ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی حیت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف۔ اور ارشاد ہوا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ سورۃ المائدہ۔ دوسرا، خسف کا مطلب ہے زمین کا پھٹنا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نگل لینا۔ اس کا بیان آگے چل کر علامات کبریٰ میں آئے گا۔ تیسرا، قذف کا معنی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ نے ان کو سزا دی تو آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کی قوم کو سزا دی جب وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ نے ان پر کنکریاں برسائے۔ یہ وہ سزائیں ہے جو آخری زمانے میں بعض لوگوں پر مسلط کی جائے گی، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، بعض کی شکلیں مسح کر دی جائے گی اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ چیزیں کب واقع ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب گانے والیاں اور آلات موسیقی بہت ہو جائیں گی اور لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے۔ جامعہ ترمذی وصحیح الجامع للالبانی۔ القیان قینۃ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے گانے والی عورت، اور لفظ معازف کا واحد معزف ہے، یہ معنی ہے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات۔ لسان العرب۔ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اور عقوبات الہیہ قریب آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کی واقعات ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا ہمیں نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی وصحیح الجامع للالبانی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبر دی کہ یہ خسف، مسق اور قذف ان لوگوں پر واقع ہوگا جو اہل بدعت اور صحیح عقیدہ کے مخالف ہوں گے، جیسے کہ زندیق لوگ یعنی اہل الحاد و نفاق اور فرقہ قدریہ وغیرہ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے افعال کے لیے مقرر فرما رکھی ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا شام کے فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے تو اس کو میری طرف سے ہرگز سلام نہ کہنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں مسق اور قذف واقع ہوں گی اور یہ عقوبتیں زندیقوں اور قدریوں پر واقع ہوں گی۔ مسند احمد وصححہ احمد شاکر۔ دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ خسف اس لشکر پر واقع ہوگا جو آخری زمانے میں کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ حضرت قعقاع بن ابی حضرد کی اہلیہ بقیرہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ ایک لشکر کو قریب ہی زمین میں دھسا دیا گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ مسند احمد وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ قریب ہی دھسا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کو سرزمین مدینہ کے قریب ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا حال آگے چل کر علامت صغریٰ میں نمبر 122 پر آئے گا۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ یہ سزائے نافرمانوں پر نازل ہوں گی اور ان پر بھی جو ان کے گناہ دیکھ کر خاموش رہیں گے۔ ایک مسلمان شخص کو اس امر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ علامت نمبر 90، ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایسی بارش نازل ہوگی جس کے سامنے مٹی اور پتھر کے گھر قائم نہ رہ سکیں گے۔ اس بارش کے سامنے صرف اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے ہی ٹھہر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، البتہ بالوں سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے۔ مسند احمد وقال الحیثمی رجالہ رجال صحیح وقال شیخ الارناؤت اسنادہ صحیح علی شرط مسلم وکذا رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ علامت نمبر 91، آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے پیداوار نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان سے بارش تو نازل ہوگی مگر اس سے زمین نباتات اور فصلیں نہیں اگائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برسائی جائے گی مگر زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ مسند احمد و مسند ابو یعلا و سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ یقیناً ایسا اس لیے ہوگا کہ زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قحط سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے لیکن زمین کچھ نہ اگائے۔
اسے امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح ہے۔ علامت نمبر 92، ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا۔ جن علامات قیامت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان میں سے ایک علامت ایک ایسا عظیم فتنہ بھی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے اور کثیر تعداد میں ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ مسند احمد وسنن ابی داود وجامع ترمذی وابن ماجہ والحدیث فیہ مقال۔ تستنزف العرب کی معنی یہ ہے کہ وہ سب عربوں کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ یہ استنزفت الشیء کے محاورے سے ماخوذ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیں۔ قتلھا فی النار، قتلھا فی النار یعنی اس فتنے کے مقتول جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی، کیونکہ یہ لوگ شیطان کی اتباع اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی خاطر لڑیں گے۔ اس لیے اس لڑائی کے سبب یہ وہ عذاب جہنم کے مستحق بن جائیں گے، خواہ وہ مسلمان اور موحد کی حیثیت ہی سے مرے۔ گو کہ انہیں جہنم کی سزا دی جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ آتش دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ قتلھا سے مراد اس فتنے میں قتل ہونے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ شدید وعید کا ہدف بنیں گے، کیونکہ اس لڑائی سے ان کا مقصود دین کی سربلندی، کسی مظلوم کا دفاع یا کسی مستحق کی مدد نہ ہوگا، بلکہ محض سرکشی، باہمی کشاکش اور مال و منصب کی حرص و ہوس ان کے پیش نظر ہوگی۔ اللسان یعنی زبان کی تاثیر، اس کے طعن و تشنیع اور اس کی طرف سے لڑائی پر ترغیب تلوار کی کاٹ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ وَإِشْرَافُ اللسان یعنی زبان کی طاقت اور درازی اس وقت تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہوگی۔ اس حدیث کی مزید تشریح کے لیے دیکھیے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح۔ علامت نمبر 93، 94، 95، مسلمانوں کی نصرت کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا اور مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا۔ یہ عظیم معرکہ آخری زمانے میں برپا ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس موقع پر درخت اور پتھر بول بول کر مسلمانوں سے کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، جلدی سے آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ یعنی اس جنگ میں درخت اور پتھر بھی مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کا اظہار اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کی نصرت اور تائید ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یہودی تم سے جنگ کریں گے مگر تم ان پر غلبہ پالو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی بول کر کہے گا، اے مسلم، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ درختوں اور پتھروں کا اس طریقے سے کلام کرنا علامات قیامت میں سے ہوگا، مگر ایک درخت ایسا ہوگا جو مسلمانوں کے حق میں نہیں بولے گا۔ یہ غرقد کا درخت ہے جو یہودیوں کا ہمدرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، قیامت
اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ ایک یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، لیکن وہ پتھر یا درخت کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالو، مگر گرکت کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا دوست ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم یہود سے جنگ نہ کر لو، حتیٰ کہ پتھر بھی جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا بول کر کہے گا اے مسلم، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح البخاری۔ درختوں اور پتھروں کا یہ کلام کرنا حقیقی ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ جمادات کو قوت گویائی عطا کرنے پر قادر ہے۔ جمادات کا یہ کلام کرنا علامت قیامت میں سے ہوگا۔ حضرت نحیک بن سریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مشرکین سے لڑائی کرو گے حتیٰ کہ تم میں سے بچ جانے والے دریائے اردن پر دجال اور اس کے لشکر سے لڑیں گے۔ تم دریا کی مشرقی جانب ہوں گے اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ حضرت نحیک بن سریم کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس دن دریائی اردن کہاں واقع ہوگا۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ۔ اس سے مراد وہ دریا ہے جو مقبوضہ فلسطین اور اردن کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ علامت نمبر 96، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریائے فرات ایک مشہور دریا ہے، اس میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اپنا رخ بدلے گا اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے اور ان کی بڑی تعداد اس میں قتل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے، اس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے۔ صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں پھنساتے رہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھٹی دے دی تو وہ سارے کا سارا لے جائیں گے، پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، اس لیے اس لڑائی کے نتیجے میں 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ حدیث میں مذکور لفظ انحصار کے معنی انکشاف کے ہے، اور وہ پہاڑ حقیقی اور اصلی سونے کا ہوگا۔ اس سونے کے ظاہر ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ دریا اپنے بہاؤ کا رخ تبدیل کر لے گا۔ اس سے قبل یہ طلائی پہاڑ مٹی سے
اٹا ہوا اور غیر معروف ہوگا، مگر جب کسی وجہ سے پانی اپنا راستہ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے گا۔ جو کوئی وہاں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے تاکہ وہ فتنے اور خون ریزی سے بچ سکے۔ یہ فتنہ ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب واقع ہوگا۔ عہد حاضر میں ترکی اور شام کے ممالک دریائے فرات پر بند تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے قریب مختلف فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ اس وجہ سے دریا میں پانی کی قلت واقع ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے اس پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو۔ علامت نمبر 97، آدمی فسق و فجور نہ کرے گا تو اسے عاجز و درماندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ جن علامت قیامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ فسق و فجور کا ارتکاب کرے یا پھر غیر مہذب، عاجز، کمزور اور بنیاد پرست ہونے کا الزام قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے خبردار کیا اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عاجز کہلوانا گوارا کر لے مگر فسق و فجور میں مبتلا کرنے سے انکار کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں آدمی کو بدکاری یا عجز و درماندگی میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا جائے گا۔ جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہے کہ عاجز بن جائے مگر فاسق و فاجر نہ بنے۔ مسند احمد وسلسلۃ الاحادیث الضعیفہ۔ یہ علامت آج ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مثلا اس دور میں جو عورت حجاب کی پابندی کرتی ہے اسے طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ رجعت پسند اور عاجز خاتون ہے۔ جو گندے ٹی وی چینل دیکھنے سے گریز کرے اسے لوگوں کی طرف سے یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ دیکھیے جی، یہ شخص تو نیرا بدھو، رجعت پسند اور ترکی کا مخالف ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا تو وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور بدکاری میں شریک ہو جائے اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے محفوظ ہو جائے، یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود پر کمزور اور بنیاد پرست ہونے کا الزام برداشت کر لے مگر گناہ کی زندگی سے دور رہے۔ علامت نمبر 98، جزیرۃ العرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور۔ جزیرۃ العرب کے دیکھنے والا جانتا ہے کہ اس علاقے کے کل رقبے کا تقریباً 70% بے آباد اور بنجر صحراؤں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر نہ کر لے جس سے راستہ بھول جانے کے سوا کسی نقصان کا خوف نہ ہو، اور جب تک حرج کی کثرت نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مال کی کثرت نہ ہو جائے۔ مال کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کسی حاجت مند کو تلاش کرے گا مگر اسے کوئی ایسا شخص نہ مل سکے گا جو اس مال کو قبول کرنے کے لیے
تیار ہو، اور جب تک سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں کی زمین نہ بن جائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے سفر پر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا فرمایا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کر دیا، پھر نکلے اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے۔ تم سورج کی بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے۔ تم میں سے جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ چشمے سے پانی بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم نے یہ پانی استعمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضی اور خفگی کا اظہار کیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا، حتیٰ کہ وہ کچھ مقدار میں جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا اور پھر اس پانی کو واپس چشمے میں ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا اور نہایت کثرت اور تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ بعض اہل علم نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ جزیرۃ العرب کی جانب آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان چیزوں کے باعث بالعموم پیداوار اور خوشحالی کی کثرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ صحرائے عرب کو باغات و انہار، سر سبز و شاداب میدانوں اور گھنے سایوں میں تبدیل کر دے۔ یہ علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، مگر ہر آنے والی چیز قریب ہی تو ہوتی ہے۔ تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمائے گئے ان الفاظ، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات سے معمور ہو جائے گا، کا نتیجہ آج ان بڑی بڑی زرعی اسکیموں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جو سرزمین تبوک میں دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ علامت نمبر 99,101 مستقل چمٹنے والے فتنے، خوشحالی و فراوانی کا فتنہ اور تاریک و اندھے فتنے کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تین فتنے ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، فتنہ احلاس کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افراتفری اور جنگ و جدل کا فتنہ ہوگا، پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کرے گا مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے دوست تو فقط وہ ہے جو متقی ہے۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت پر اکٹھا ہو جائیں گے جو کم علم، کم عقل اور کم ہمت ہوگا۔ اس کے بعد ایک سیاہ تاریک فتنے اور اندھی مصیبت کا دور شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر اور ضرر میری امت کی ہر شخص تک پہنچے گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ایمان والے جن میں نفاق نہیں ہوگا اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی ہوں گے۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا، اسی روز آ جائے یا اگلے روز ظاہر ہو جائے۔ سنن ابی داؤد وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ الاحلاس ہلس کی جمع ہے۔ ہلس اس موٹے کالے کپڑے کو کہتے ہیں جو اونٹ کی پیٹھ پر کجاوے کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ یہ کپڑا ہمیشہ اونٹ کی پیٹھ سے چمٹا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی لوگوں سے چمٹ جائے گا اور ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ فتنہ ہلس کی طرح تاریک اور سیاہ بھی ہوگا۔ حرب ہا اور را پر زبر کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کیونکہ ان کے درمیان دشمنی اور جنگ ہوگی۔ حرب کے معنی ہے کسی شخص کا مال اور اہل و عیال چھین لینا اور اسے اس طرح چھوڑ دینا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ثم فتنۃ السرا، پھر خوشحالی کا فتنہ آئے گا، یعنی صحت، خوشحالی اور امن و عافیت کی بہتات ہوگی، جس کی وجہ یہ بعض لوگ فتنے میں مبتلا ہو کر گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ دخنوہا، یعنی اس کا ظہور اور جوش، اس فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے اٹھنے والے اس دھوئیں سے تشبیہ دی ہے جو آگ میں گیلا ایندھن ڈالنے کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ وہ دھواں بہت کثیف اور زیادہ ہوتا ہے۔ من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، یعنی وہ شخص جس کے قدموں سے اس فتنے کی آگ بھڑکے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا اور اس کا اصلی سبب ہوگا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ یزعم انہ منی، یعنی وہ خود کو میری نسب سے خیال کرے گا لیکن اپنے برے عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں اس کے افعال و اعمال سے بیزار ہوں، خواہ وہ نسبی طور پر میرے خاندان سے ہی ہوگا مگر در حقیقت وہ میرے دوستوں میں سے نہیں ہوگا۔ میرے دوست تو صرف وہ ہے جو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جبکہ یہ شخص تو فتنہ کھڑا کرنے کا باعث بنے گا۔ وَلَيْسَ مِنِّی، یعنی وہ میرے دوستوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ فتنہ پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی قبیل سے وہ بات بھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ سورہ ہود۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، وہ غیر صالح عمل والا ہے۔ سورہ ہود۔ ثم یصطلح الناس علی رجل، پھر لوگ ایک شخص کے بیعت و اطاعت پر جمع ہو جائیں گے۔ کورکن، ورق ٹانگ کا وہ حصہ جو ران کے اوپر ہوتا ہے، یعنی سرین۔ علی ضلع، اس کی جمع ضلوع اور اضلاع ہے۔
ضلع سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اس شخص کے ساتھ ٹھیک نہ رہ سکیں گے، جس طرح سرین ایک پسلی کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ پسلی کمزور اور سرین ثقیل ہوتی ہے۔ یعنی لوگ اختلاف اور فساد کے بعد ایک ایسے شخص کی حکمرانی قبول کر لیں گے جو بادشاہی کی نازک اور عظیم ذمہ داری کے لیے قطعا ناموزوں ہوگا۔ وہ کم علم اور کم عقل ہوگا۔ اس کے ذریعے نظام حکومت قائم نہ رہ سکے گا اور نہ ہی امور و معاملات صحیح رہ سکیں گے۔ فتنۃ دحیما یعنی سیاہ اور بہت بڑا فتنہ اندھی مصیبت۔ الا لطمہ یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جسے یہ مصیبت اور بلا نہ پہنچے۔ اللطم کے معنی ہے چہرے پر تھپڑ مارنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس تاریک فتنے کا اثر ہر شخص تک پہنچ جائے گا۔ فَإِذَا قِيلَ انقضت یعنی جب لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اب یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، تمادت وہ اور زیادہ بڑھ کر پھیل جائے گا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا یعنی صبح کے وقت وہ اپنے بھائی کے قتل کو حرام سمجھتا ہوگا، اس کی عزت اور مال پر زیادتی کرنے سے پرہیز کرنے والا ہوگا، مگر شام ہوتے ہوتے وہ اپنے بھائی کے قتل کو جائز سمجھنے لگے گا اور اس کی عزت و مال پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کی تشریح تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے، دیکھیے علامات نمبر 51۔ الا فسطاطین فسطاط عربی میں خیمے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس فتنے میں لوگ دو فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک قول کے مطابق اس کی تشریح یہ بھی ہے کہ لوگ دو شہروں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فی خالص اور صاف ایمان والا گروہ جس میں منافقت کا شائبہ نہ ہوگا۔ فسطاط نفاق لا ایمان فی اس گروہ میں منافقوں جیسے کام مثلاً جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی وغیرہ ہوں گے۔ فانتظروا الدجال یعنی اس وقت دجال کے ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ یہ فتنے ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے۔ علامت نمبر 102 ایسا زمانہ جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا۔ یہ علامت قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے نزول کے بعد ظاہر ہوگی۔ آپ کا زمانہ بہت فضیلت والا ہوگا، عبادات بھی فضیلت کی حامل ہوگی، کیونکہ وقت اور مقام کے شرف و منزلت کے مطابق عبادات کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو، جس کا مفہوم یہ ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ صحیح البخاری۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے،
مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر رہنے ہی نہ دیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی اجازت نہ دیں گے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، خواہ وہ اس کے لیے جزیہ بھی ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اس زمانے میں کسی مومن شخص کا ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی نماز اور دیگر تمام عبادات میں رغبت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوں گے، ان کی خواہشات کم ہوں گی اور قرب قیامت کا انہیں یقین ہوگا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ اس ایک سجدے کا اجر دنیا و ما فیہا کی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں مال کی وحدت ہو جائے گی، لوگوں میں حرص اور بخل بہت کم ہوگا، لوگ دنیا کے مال کو جہاد میں خرچ کریں گے اور خود اس مال کا لالچ نہیں کریں گے، اور سجدے سے مراد یا تو سجدہ ہی ہے یا پھر اس سے مراد نماز ہے۔ واللہ عالم۔ شرح صحیح مسلم للامام النووی۔